والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کا؟ الحمدللہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. انشاءاللہ آج ہم سورہ یوسف کا خلاصہ اور اس میں سے حاصل ہونے والے اپنے لیے اسباق کو دیکھیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں قصے بھی سنائے ہیں سابقہ انبیاء اور رسل کے، اور اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ تاکہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے دل ثابت قدم رہیں کہ ہم سے پہلے کے انبیاء کے ساتھ بھی ان کی اقوام نے اسی طرح کیا اور اسی طرح ان کی مخالفت کی اور ان کے دشمن بھی بن گئے. اور ایک اور بڑی دلچسپ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آج بھی سب سے زیادہ ماڈرن اور سب سے زیادہ ایفیکٹو طریقہ کسی کو کوئی بات سنانے کا، سمجھانے کا، وہ سٹوری ٹیلنگ ہے. اور قرآن نے اس طریقے کو 1400 سال پہلے سے استعمال کیا اور بہت بخوبی استعمال کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کے قصے کو خود احسن القصص فرمایا ہے. اور اس کو احسن القصص کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ واحد واقعہ ہے جس کو ایک ہی گو میں سنا دیا ہے. اور پھر یوسف علیہ السلام کی زندگی کی ابتدا سے لے کر آخر تک پورے سیکوینس میں یہ واقعہ موجود ہے. پھر یہ واقعہ آزمائشوں سے نعمتوں کے سفر کا ذکر کرتا ہے، غلامی سے بادشاہت کے سفر کا، حسد سے محبت، خوشحالی سے قحط، غم سے خوشی،
ان سب سٹیجز آف لائف کو یہ قصہ بخوبی کور کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم خلیل اللہ۔ اور برا رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی روایت کرتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انکساری بھی تھی، اور حقیقت بھی یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نسل در نسل 4 لڑیوں سے نبیوں کی اولاد ہیں۔ اب سورہ یوسف کب نازل ہوئی؟ یہ وہ وقت تھا کہ جب قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں حد سے بڑھ چکے تھے اور آپ کو قتل کرنے یا جلا وطن کرنے کی پلاننگ کر رہے تھے، اور ایسے میں غالباً یہود کے کہنے پر قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال بھی کیا کہ بنی اسرائیل کنعان سے یعنی فلسطین کے علاقے سے مصر کیسے پہنچے اور وہاں پہ اتنے بڑے حکمران کیسے بن گئے؟ اور ان کو یہی ایک خیال تھا کہ اہل عرب تو یوسف علیہ السلام کے واقعے سے بالکل بے خبر ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر نبی نہ ہوئے تو وہ یہ جواب نہیں دے سکیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ یوسف علیہ السلام کے سارے حالات نازل فرمائے، بلکہ اس کو خود احسن القصص فرمایا، بہترین انداز سے کھول کے رکھ دیا سارے کا سارا یہ راز کہ فلسطین سے بنی اسرائیل مصر کیسے پہنچے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ ساتھ ہی ساتھ قریش کے اوپر اس قصے کو چسپاں بھی کر دیا کہ جس طرح سے یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے حسد کا شکار ہو گئے تھے، اسی طرح آج تم ان کے بھائی بند ہونے کے باوجود ان سے حسد کا شکار ہو، اور جس طرح انہوں نے یوسف علیہ السلام کے خلاف ساری پلاٹنگ کی تھی اسی طرح آج تم بھی کر رہے ہو۔ تو ان کا جو انجام ہوا تھا اور جس طرح وہ نادم ہوئے تھے، اسی طرح تم پر بھی وہ وقت آئے گا۔ اب یوسف علیہ السلام کے قصے کی ابتدا ہوتی ہے ایک خواب سے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ اے ابا جان، میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اب یعقوب علیہ السلام ایک دانا انسان بھی تھے اور وہ اللہ کے نبی بھی تھے، اور وہ فوراً سمجھ گئے کہ یہ خواب بہت خاص ہے، اور انہوں نے سب سے پہلی بات جو اپنے بیٹے سے کہی کہ میرے پیارے بیٹے، یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت سنانا، ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی تدبیریں سوچنے لگیں گے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ ان کے باقی بیٹے یوسف علیہ السلام سے حسد کرتے ہیں، ان کو ان کی اس نیگیٹیوٹی کا پہلے سے علم تھا، اور جو دانا والدین ہوتے ہیں وہ جو بچوں کا آپس میں ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے اس کو بڑی اچھی طرح سے سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس کا ادراک رکھتے ہیں، اور بچوں کو ایک ساتھ چلانے کے لیے کوئی نہ کوئی پیچ اپ بھی کرتے رہتے ہیں۔ یہاں سے ہمیں ایک اور تعلیم بھی ملتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے عزائم کو راز میں رکھو، کیونکہ ہر نعمت والا حسد کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر بھی بتائی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس خواب کے مطابق چن لے گا، تمہیں منتخب کرے گا اور تمہیں باتوں کی اصل حقیقت کا علم سکھائے گا، یعنی تمہیں خوابوں کی تعبیر کا علم بھی سکھائے گا، اور ویسے بھی اصل بات تک پہنچ جانا بھی ایک بہت بڑی خوبی ہوتی ہے، اور یہ ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص دین ہوتی ہے کہ انسان باتوں کی تہ تک پہنچ جائے، کسی کے اصل مقصد کو سمجھ جائے۔ تو پھر یعقوب علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم پر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت کو تمام کرے گا، یعنی تمہیں بھی نبی بنائے گا جس طرح تمہارے 2 باپوں یعنی ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام پر پوری کر چکا ہے، اور بلا شبہ تمہارا رب سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یہاں پر اب ہم خوابوں کی بھی تھوڑی بات کر لیتے ہیں۔ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو حدیث نفس، جو ہم دن میں کرتے ہیں وہی ہمیں رات کو خواب میں آ جاتا ہے، اور ایسے خواب کو اگنور کر دیں، اس کی کوئی اصل نہیں ہوتی ہے۔ دوسرے ہوتے ہیں جو شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، جن کو ہم عام زبان میں نائٹ میئر بھی کہتے ہیں، ڈراؤنے خواب، ڈسٹربنگ خواب۔ ان کے بارے میں سنت یہ ہے کہ انسان ان کا ذکر کسی سے بھی نہ کرے، بائیں طرف 3 مرتبہ تھتکار دے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ پڑھے، اور اس خواب کا تذکرہ کسی سے بھی نہ کرے، تو انشاءاللہ پھر یہ خواب اس کو کوئی نقصان نہیں دے گا۔
تیسری طرح کے خواب ہوتے ہیں جن کو الرؤیا الصادقہ کہا جاتا ہے، اور یا پھر مبشرات کہا جاتا ہے کہ خوشخبری والے خواب، سچے خواب، اچھے خواب۔ اور بعض اوقات بعض لوگوں کو ایسا خواب بھی آ جاتا ہے کہ وہ کسی گناہ میں ملوث ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو اس گناہ سے نکالنا چاہتا ہے تو ان کو کوئی ایسا خواب دکھا دیتا ہے۔ یہ بھی مبشرات یا الرؤیا الصادقہ ہوتے ہیں، اور نبوت کا ایک حصہ بھی ہیں یہ سچے خواب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت میں سے کچھ بھی باقی نہیں رہے گا سوائے سچے خوابوں کے، جو کہ نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ابتدا سچے خوابوں ہی سے ہوئی تھی۔ آپ نے شروع میں ایسے سچے خواب دیکھنے شروع کیے کہ جو آپ دیکھتے تھے وہی دن میں ویسے کا ویسا واقع ہو جاتا تھا۔ تو یہ الرؤیا الصادقہ یا مبشرات ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر ہمیں کوئی ایسا خواب آئے یا ہمارے بارے میں کوئی ایسا اچھا خواب دیکھے تو یہ مومن کے لیے ایک جلدی ملنے والی خوشخبری بھی ہے۔ اور پھر اسی طرح یہ کہ اس کا تذکرہ بھی صرف اسی سے کیا جائے کہ جو آپ کا سچا خیر خواہ ہو، کسی حاسد کو، کسی ایسے انسان کو کہ جو کسی بھی طریقے سے نقصان پہنچا سکتا ہے، یا اس کو اچھا نہیں لگنا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے یہ خواب یا آپ کو دکھایا یا کسی اور کو دکھایا، تو اس کا تذکرہ پھر وہ کسی سے بھی نہ کرے۔ اب یہاں پر ایک اور ہیومن نیچر کی بھی ہم بات کر لیتے ہیں، اور وہ ہے حسد۔ انسان کے اندر یہ نیگیٹو ایموشن موجود ہے۔ آسمانوں پر جو پہلا گناہ ابلیس سے ہوا وہ بھی حسد ہی اس کا محرک بنا۔ اس کا سارا تکبر، اس کا سارا انکار اللہ تعالیٰ کی بات ماننے کا کس بنا پر تھا کہ اس کو آدم علیہ السلام سے حسد ہو گیا تھا کہ میں اس کو سجدہ کروں، مجھے تو نے آگ سے بنایا، اس کو تو نے مٹی سے بنایا، میں بہتر ہوں اس سے۔ تو اپنے آپ کو بہتر سمجھنا دوسروں سے ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کے اندر حسد آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں حسد نہ کرنے کی بہت سی ہمیں نصیحتیں ملتی ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اور بھی بہت سی برائیوں سے منع کرتے ہوئے صحابہ کو تلقین کی، لا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد مت کیا کرو۔ اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کسی بندے کے دل میں ایمان اور حسد دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اور علماء نے حسد کی قباحت کے بارے میں فرمایا ہے کہ حسد تو جسم کو کھا جانے والی بیماری ہے، کیونکہ کوئی حاسد اپنے محسود کی خوشحالی اور ترقی کو دیکھ کر خود ہی کڑتا رہتا ہے، جلتا رہتا ہے، غم میں پڑا رہتا ہے، لیکن اس کا کوئی نقصان اس کے محسود کو تو نہیں ہوتا، اور وہ خود ہی اپنے جسم کو غموں میں اور جلن میں مبتلا کر کے نقصان پہنچاتا ہے، جس سے کہ اس کی صحت بھی متاثر ہوتی ہے۔ ایک شخص سے کسی نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ فلاں شخص تم سے حسد کرتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس لیے کہ وہ نسب کے اعتبار سے میرا بھائی ہے، شہر میں میرا پڑوسی ہے، اور میرا ہم پیشہ بھی ہے۔ یعنی اس طرح اس نے حسد کے سارے جو محرکات ہیں وہ گنوا دیے۔ اور اسی طرح سے علماء نے تکبر، خود پسندی، جاہ و منصب کی محبت اور خباثت نفس کہ انسان چاہے اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر نہ بھی سمجھے، لیکن پھر بھی اس کے دل میں یہ خیال آتے رہیں کہ جو نعمت کسی دوسرے کو ملی ہے اس کا زوال ہو جائے۔ پھر اسی طرح سے دوسروں کو اپنا ماتحت، اپنے سے نیچے اور اپنا سبارڈینیٹ بنانے کی جو ایک خواہش ہوتی ہے، یہ بھی حسد کا ایک محرک ہوتا ہے، اور خاص طور پر یہ کنٹمپریریز میں آتا ہے، اور یہ انتہائی خطرناک مرض ہے جس سے کہ اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہمیں قرآن کے آخر میں 2 سورتیں دی ہیں، ان میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے اللہ کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ بغض اور حسد سے اجتناب کتنی بڑی نیکی ہے، اس کے لیے ہم ایک سیرہ میں سے ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ایک صحابی آئیں گے جو کہ جنتی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی آئے، ان کی داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا، ان کے جوتے ان کے ہاتھ میں تھے، اور وہ آ کے بیٹھ گئے۔ اگلے دن پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مجلس میں یہی بات فرمائی، اور تھوڑی دیر کے بعد یہی انصاری صحابی دوبارہ انٹر ہوئے۔ تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا اور یہی صحابی آئے،
تو ایک صحابی ہیں عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما، یہ کہنے لگے کہ میں نے دل میں سوچا کہ مجھے جانا چاہیے ان کے گھر اور مجھے پتہ کرنا چاہیے کہ ان کے اندر وہ کیا خوبیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی قرار دیا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ عبداللہ بن عمرو خود بھی کسی قسم کے حسد کا شکار نہیں ہوئے، ان کو یہی تھا کہ جو خوبیاں ان کے اندر ہیں وہ بھی میں بھی اپنے اندر پیدا کر لوں۔ تو وہ ان کے پاس گئے اور ان کے ہاں رہنے کی اجازت طلب کی، تو انہوں نے اجازت دے دی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو 3 دن کے لیے آبزرو کیا، نہ میں نے ان کو تہجد پڑھتے پایا، صرف یہ تھا کہ رات کو اگر ان کی آنکھ کھلتی تو وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تکبیر بیان کرتے اور پھر سو جاتے، اور فجر کے وقت وہ جاگتے تھے۔ تیسرے دن میں نے ان کو بتایا کہ میں آپ کے ہاں رہنے کے لیے اس لیے آیا تھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی ہے، تو آپ ایسا کون سا کام کرتے ہیں کہ جس نے آپ کو اس مقام پر پہنچایا؟ تو انہوں نے کہا کہ تم نے میرے بارے میں جو کچھ دیکھا بس وہی ہے میری زندگی، البتہ میں کسی مسلمان کے بارے میں اپنے دل میں کوئی حسد، کوئی میل نہیں رکھتا۔ تو عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ بس اسی خوبی نے آپ کو اس مقام تک پہنچا دیا ہے اور یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ علماء نے حسد کا علاج بھی بتایا ہے۔ سب سے پہلی بات، تقدیر پر راضی رہنا۔ حاسد دراصل اللہ کی تقسیم پر ہی تو راضی نہیں ہوتا، تبھی تو اس کو ہر وقت ایک جلن کڑن لگی رہتی ہے کہ یہ فلاں چیز فلاں کو کیوں مل گئی۔ پھر دوسرے، اپنے آپ کو ایک حد تک دنیا سے بے رغبت کر لینے سے بھی انسان کے اندر سے حسد ختم ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ کہ اگر آپ کسی چیز سے محروم ہیں تو اس محرومی کے بدلے میں آخرت کی نعمتوں پر اگر انسان نظر رکھے تو بھی انسان حسد سے خالی ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ کہ اگر حسد آ ہی گیا ہے، بشری تقاضے کے تحت کبھی آ بھی سکتا ہے، تو پھر ایسے میں نفس کے تقاضوں کے مطابق عمل نہ کریں، جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا تھا۔ اب اگلا ایپیسوڈ یوسف علیہ السلام کی زندگی کا۔ بھائی آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ ہم یوسف کو کس طرح سے ٹھکانے لگائیں، یہ ہمارے باپ کو نظر نہ آئے تاکہ ان کی ساری توجہ ہمارے ہی لیے ہو جائے۔ یہ بھی حاسد کا ایک بہت بڑا شر ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ جس چیز نے دوسرے کو ان پر سپیریئر کیا ہی ہے اگر، تو وہ چیز اپنے اندر پیدا کریں، بجائے اس کے کہ خود تو ویسے ہی رہیں اور بس یہ سوچیں کہ یہ میرے سامنے سے ہٹ جائے، یہ مجھے نظر نہ آئے۔ اپنے اندر وہ خوبیاں پیدا کرنے کی بجائے محسود کو راستے سے ہٹانے کی ترکیبیں سوچنا، یہ بھی حسد کا ایک بہت بڑا حملہ ہے۔ خیر، ایک جو ان میں سے بڑا تھا اس نے کہا کہ اگر تم نے کچھ کرنا ہی ہے تو یوسف کو کسی گہرے کنویں میں ڈال دو، قتل نہ کرو۔ تو خیر ان کا ایکا اسی بات پر ہو گیا کہ ہم قتل نہیں کریں گے، اور یعقوب علیہ السلام سے اجازت لے کر وہ یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ جنگل لے گئے، اور یعقوب علیہ السلام نے جو اجازت دی بھی تو ان کے دل میں ایک دھڑکا تو لگا تھا کہ یہ بھائی کسی بھی وقت یوسف علیہ السلام کو کوئی نہ کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتے ہیں، تو انہوں نے پہلے ہی یہ فرما دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لوگ کہیں کھیل کود میں لگ جاؤ اور یوسف کو کوئی بھیڑیا آ کے کھا لے۔ اور یہی کیا ان کے بھائیوں نے کہ ان کو کنویں میں ڈالا، ان کا کرتا اتارا، اس کے اوپر جھوٹ موٹ کا خون لگایا، اور یعقوب علیہ السلام کے پاس رات کے وقت روتے پیٹتے یعنی رونے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے آئے اور کہنے لگے کہ ہم ذرا کھیل کود میں لگ گئے تھے، دوڑ لگانے میں لگ گئے تھے اور یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا، اور یہ کرتا اور یہ اس کے پر خون ہے، اور آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے چاہے ہم سچے ہوں۔ اور جھوٹے شخص کی ایک یہ بہت بڑی علامت ہوتی ہے کہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ دوسرے کو میری بات کا یقین نہیں آنا۔ جو انسان سچا ہوتا ہے اس کو اس طرح کے کسی ڈائلاگ وغیرہ کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ یعقوب علیہ السلام نے اس وقت جو بات فرمائی وہ انتہائی ایمان افروز ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے ایک کام کو آسان کر دیا ہے، لیکن میں صبر جمیل کروں گا۔ صبر جمیل، ایسا صبر کہ جس میں کوئی جزا فضا نہ ہو، جس میں کوئی بلیم گیم نہ ہو۔ میں تم لوگوں کو بھی کچھ نہیں کہوں گا اور نہ ہی میں اپنا گھر توڑوں گا، تم لوگوں کے ساتھ ہی رہوں گا۔ آپ دیکھیں کہ وہ بھائی جنہوں نے یعقوب علیہ السلام کے ساتھ جھوٹ بولا اور اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ اتنی زیادتی کی، اس کی جان کے درپے ہو گئے، اس کو باپ سے الگ کیا،
اس کے باوجود یعقوب علیہ السلام نے ان بیٹوں کو کسی قسم کی کوئی سزا نہیں دی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو ایک قافلے نے اس کنویں میں سے نکال لیا، اور اس زمانے میں غلام باقاعدہ ایک کموڈٹی کے طور پر بکا کرتے تھے، اور وہ بڑے خوش ہوئے کہ ہمیں تو ایک مفت کا غلام ہاتھ آ گیا ہے، اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کو باقاعدہ ایک کموڈٹی سمجھ کر انہوں نے اپنے چیزوں میں ساتھ انہوں نے چھپا لیا اور لے کر تو مصر آ گئے، اور مصر میں آ کر یوسف علیہ السلام بک گئے۔ ایک نبی کے بیٹے اور ایک ایسی بشارت والا بچہ کہ تم بڑے ہو کر اللہ کے نبی بنو گے، وہ اس وقت اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ اس کے بھائیوں نے پہلے اس کے ساتھ ایک چال چلی، بھائی کامیاب ہو گئے، پھر اس کے بعد اس کو کنویں سے نکالا گیا تو قافلے والوں نے بجائے اس کے کہ ارد گرد کے گاؤں میں پتہ کرتے کہ یہ بچہ کس کا ہے، وہ لالچ میں آ گئے اور وہ بچے کو لے کر مصر میں آ کر انہوں نے یوسف علیہ السلام کو چند درہموں کے بدلے میں بیچ دیا، اور خریدنے والا عزیز مصر تھا، خریدنے والا وہاں کا کوئی ایلیٹ، کوئی منسٹر، کوئی ایسے ہائی کلاس کا انسان تھا، اور وہ لے کر تو اپنے گھر آ گیا یوسف علیہ السلام کو، اور اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو اپنے گھر میں اچھا رکھنا، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں کوئی فائدہ دے دے، اور یا ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ اب یہ ایک نیا دور شروع ہوا یوسف علیہ السلام کی زندگی کا۔ یہاں پر آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو خواب دکھایا ہے اسی کو تو سچا کرنے کے سارے عوامل ہو رہے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ مصر میں بنی اسرائیل کے ایک بچے کو اٹھا کر تو یہاں پہ ایک ایسے گھر میں لا کے رکھ دیتے ہیں، یہاں ان کی پرورش ہوتی ہے، یہاں ان کی اٹھان ہوتی ہے، کہ جہاں پر گورنمنٹ کے لوگ آتے جاتے بھی ہیں، کوئی ڈگنیٹریز بھی آتے جاتے ہیں، کیونکہ وہ خود بھی ڈگنیٹری تھا عزیز مصر۔ تو ان کو نظر آنے لگا کہ اس سوسائٹی میں کیا لوپ ہولز ہیں، اس سوسائٹی میں کیا اچھی باتیں ہیں، کیا بری باتیں ہیں، کیا کمزوریاں ہیں، سب کچھ ان کو کمفرٹیبل کر دیا گیا اس ماحول کے ساتھ جس ماحول میں انہوں نے پھر بعد میں بڑے بڑے کام کرنے تھے۔ اب اگلا امتحان، عزیز مصر کی بیوی یوسف علیہ السلام پر ڈورے ڈالنے لگی، اور جب شہر میں اس بات کا چرچا ہو گیا تو اس نے اپنی باقی ساری سہیلیوں کو بلا کر جب یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے آنے کو کہا تو وہ ساری کی ساری عورتیں بھی یوسف علیہ السلام پر ریجھ گئیں۔ اب یہ ایک بہت بڑا ٹرائل تھا ٹیمپٹیشن کا یوسف علیہ السلام کے لیے، اور ایسے میں انہوں نے، آپ دیکھیے کتنی دانائی کی دعا ہے اور ایمان کی کتنی پختگی کسی انسان کے اندر ہو تو وہ یہ دعا کرے گا کہ اے میرے رب، میرے لیے قید خانہ بہتر ہے بنسبت اس کے اس جگہ کے کہ جہاں میں رہ رہا ہوں، ناز و نام میں رہ رہا ہوں، لیکن جہاں پہ مجھے برائی کی دعوت دی جا رہی ہے۔ پھر جب عزیز مصر کو پتہ چلا اور سارا سرکمسٹانشل ایویڈنس جو ہے وہ بھی یوسف علیہ السلام کے حق میں تھا، تو بگاڑ عورتوں کا اتنا زیادہ تھا اس سوسائٹی میں کہ وہ صرف اپنی بیوی کو یہ کہہ سکا کہ تم اپنی خطا کی معافی مانگو، اور یوسف تم اعراض کرو اس بات سے، یعنی ہم اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے۔ اور ساری کی ساری خواتین ہی ان کے کہے میں نہیں تھیں ایلیٹ کلاس کی، تو انہوں نے اسی میں عافیت جانی کہ وہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیں، اور یہ جیل ہوتی تھی تو اندر کنواں جو کہ جیل کی شکل میں تھا اس میں یوسف علیہ السلام کو ڈال دیا گیا۔ اب ایک اور ٹرائل شروع ہو گیا۔ اب جیل کے اندر دو نوجوان آئے، دونوں نے ایک ایک خواب دیکھا، اور بیسکلی وہ خواب دونوں نے اپنے اپنے انجام کا دیکھا تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ بادشاہ کے غلام تھے۔ ایک نے دیکھا کہ میں رس نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے دیکھا کہ میرے سر پہ روٹیاں ہیں اور اس کو پرندے کھا رہے ہیں۔ اب یہ ظاہر ہے کہ معنی خیز خواب تھے۔ ساری جیل میں سے اور سارے جیل کے ساتھیوں میں سے ان کی نظر یوسف علیہ السلام پر پڑی کہ ان سے پوچھتے ہیں کہ اس خواب کی کیا تعبیر ہوگی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنے اخلاق، اپنی عبادات، اپنے کردار، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ معاملات ہی درست کرتا رہے تو وہ پہچانا جاتا ہے اور اس کے اثرات دوسروں تک پہنچتے ہیں۔ تو وہ یوسف علیہ السلام کے پاس آئے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ تم بڑے محسن ہو، بڑے نیک ہو، تو تم ہمیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دو۔ اب یہاں پر یوسف علیہ السلام کی ایک بہت بڑی دانائی اور حکمت سامنے آتی ہے کہ انہوں نے فوری طور پر تعبیر بتانے کی بجائے انہوں نے پہلے پوری توحید کی تعلیم دی ان دونوں نوجوانوں کو،
اور اس طرح سے دی جو ان کو اپیل کرتی تھی. ان کو یہ اگزامپل دی کہ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا ایک ماسٹر، ایک آقا بہتر ہے یا کئی ملٹیپل آقا بہتر ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مان لینے والا ایک آقا کا جب غلام ہو جاتا ہے تو وہ باقی سب سے آزاد ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی غلامی انسان کو سب سے بڑی آزادی سے ہمکنار کرتی ہے. اور یہ تبلیغ کر لینے کے بعد یوسف علیہ السلام نے دونوں کو ان کے خوابوں کی تعبیر بتا دی. ایک نے بچ جانا تھا، دوسرے نے سولی چڑھا دیا جانا تھا، اور یوسف علیہ السلام نے ان کو یہ تعبیر بتائی اور وہی تعبیر ہوئی. وہ دونوں نکلے، ایک کو سولی چڑھا دیا گیا اور دوسرا بچ نکلا. اور جس کے بارے میں یوسف علیہ السلام کا گمان تھا کہ یہ بچ نکلے گا، تو اس سے کہا کہ بادشاہ سے میرا ذکر ضرور کرنا. تو وہ نکلا اور جیسے ایکسائٹمنٹ میں اور خوشی میں وہ بھول گیا، اور کئی سال وہ بھولا رہا، اور کئی سال یوسف علیہ السلام جیل ہی میں رہے. اور پھر اس کے بعد بادشاہ کو خواب آیا. بادشاہ نے اپنے درباریوں سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں اور 7 پتلی گائیں ہیں، اور جو پتلی گائیں ہیں وہ موٹی گائے کو کھا رہی ہیں، اور اسی طرح سے اناج کی 7 بالیں ہری ہیں اور دوسری 7 سوکھی ہیں. تو اے اہل دربار، اگر تم خواب کی تعبیر بتا سکتے ہو تو مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ. تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو پریشان سے کوئی خواب ہیں اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے. یعنی اتنا بڑا ملک مصر، اتنی اس کی تہذیب، اتنا اس کا تمدن، لیکن بادشاہ کے انٹلیکچوئلز میں ایک بھی علم کے لیول پر اتنا نہیں پہنچا ہوا تھا کہ وہ اس طرح کے خواب کی تعبیر کر لیتا. اب یہ جو لڑکا تھا نوجوان، اس نے جب بادشاہ کا خواب سنا تو اس کو یاد آ گئے یوسف علیہ السلام، اور اس نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے اجازت دیجئے، میں جاتا ہوں اور میں خواب کی تعبیر پتہ کر کے آتا ہوں. تو وہ یوسف علیہ السلام کے پاس جیل میں آیا اور اس نے آ کر یوسف علیہ السلام سے کہا، یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف، اے سچے، یعنی آپ تو سچے انسان ہیں. آپ نے جو تعبیریں ہمیں بتائیں بعین ہی وہی تعبیریں ہماری زندگیوں کے بارے میں ہو گئیں. آپ تو ایک انتہائی سراپا راستی ہیں. تو آپ یہ خواب بادشاہ نے جو دیکھے ہیں اس کی تعبیر بتا دیں. اب آپ دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام نے پہلے تو تعبیر بتائی اور فرمایا کہ تم لوگ 7 سال لگاتار کھیتی باڑی کرو گے. جو کھیتی تم کاٹو گے اس میں سے کھانے کے لیے تھوڑا بہت اناج چھوڑ کر باقی کو بالیوں میں ہی رہنے دینا. یعنی صرف تعبیر نہیں بتائی، اس ملک مصر کے لیے جہاں وہ غلام کے طور پر بکے، پھر ان کے اوپر الزام لگا، وہ بے گناہ جیل میں گئے، اس ملک مصر کی سچی خیر خواہی کرتے ہوئے وہ ساتھ خواب کی تعبیر کے ساتھ ساتھ وہ اس کا سارا آرگنائز کرنے کا طریقہ بھی بتا رہے ہیں کہ جو نیچرل ڈیزاسٹر آپ پہ آنے والا ہے اس کو اس طرح سے آرگنائز کرنا، اس کو اس طرح سے ہینڈل کرنا کہ تھوڑا سا اپنے کھانے کے لیے گندم کے سٹوں میں سے نکال لینا اور باقی اس کے اندر ہی رہنے دینا. پھر اس کے بعد 7 سال بہت سخت آئیں گے، اور جو اناج تم نے ان سالوں کے لیے پہلے سے جمع کیا ہوگا وہ سب کھا لیا جائے گا. یعنی وہ اب تمہارے پاس اناج ہوگا، نیا اناج اگ نہیں رہا. جو تم نے سٹور کیا ہوا ہے وہ راشننگ کر کے اپنے لوگوں کو دو گے تو تمہارا گزارا ہو جائے گا. اور پھر اس کے بعد 1 سال ایسا آئے گا جس میں باران رحمت سے لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی، اور اس سال وہ رس نچوڑیں گے. یعنی پھر ان 7 قحط کے سالوں کے بعد دوبارہ خوشحالی آ جائے گی. یہاں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک نان مسلم کو بھی سچا خواب آ سکتا ہے. تو بادشاہ نے جب یہ تعبیر سنی تو اس کو فوراً سمجھ آ گئی کہ واقعی ایسی ہی تعبیر ہے اس خواب کی. اور دوسرے اس کو یہ بھی سمجھ آ گئی کہ یہ انسان جو جیل میں بیٹھا خواب کی اتنی زبردست تعبیر بھی بتا رہا ہے اور اس کی اتنی بڑی تدبیر بھی بتا رہا ہے، تو یہ تو کوئی بڑا ہی خاص انسان ہے. تو بادشاہ نے بلوا بھیجا یوسف علیہ السلام کو. لیکن یہاں پر یوسف علیہ السلام کا ایمان، اللہ پر توکل اور ان کے کردار کی مضبوطی سامنے آتی ہے کہ وہ فوراً باہر نہیں نکلے. حالانکہ جیل سے کون نہیں نکلنا چاہتا، نکلنا تو وہ تب بھی چاہتے تھے جب انہوں نے اس نوجوان سے کہا تھا کہ بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا. لیکن انہوں نے جب بادشاہ کا پیغام آیا تو انہوں نے کہا کہ پہلے مجھے بتاؤ
کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے، ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے کہ جن کی وجہ سے میں اس حال کو پہنچا۔ اب بادشاہ کو بھی سمجھ آئی، تو پھر اس نے جب پوچھوا بھیجا تو اس وقت پھر عزیز مصر کی بیوی اور وہ تمام باقی کی خواتین، ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ تو کوئی ہستی ہی اور ہیں کہ جن کے لیے ہم اتنے سالوں کے بعد بھی آج ہم سے پوچھا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کے دل میں یہی ڈالا کہ ہم اقرار کریں اپنی غلطی کا، اور انہوں نے اقرار کیا اور انہوں نے کہا کہ اب تو حق ظاہر ہو ہی چکا ہے، میں نے ہی ورغلایا تھا یوسف کو اور وہ بالکل سچا ہے۔ اور یہ سارا یوسف علیہ السلام نے اس لیے کیا کہ تاکہ عزیز مصر یہ جان لے کہ میں نے اس کے کسی معاملے میں، اس کی کسی امانت میں کوئی خیانت نہیں کی۔ یوسف علیہ السلام اپنے کردار کی گواہی اپنے دشمنوں سے اور اپنے الزام لگانے والوں سے دلوا کر جیل سے جب باہر نکلے تو وہ ایک پاک دامن، با کردار اور آنیسٹ اور نوبل تھے بادشاہ کی نظروں میں۔ اور اب العمل بالآیات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ میں آئیں حاسد کے شر سے اور نظر بد کے شر سے، اور حسد اور نظر بد سے بچنے کے لیے مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں، اور اسی طرح سے کوئی نہ کوئی اپنی آزمائش یاد کر کے اللہ تعالیٰ سے صبر جمیل کی توفیق اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور في الظلمات أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي القرآن حياتي، نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله، أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا رباه، شكرا يا رباه، عتم الليل المظلم، يروي ظمأ الروح، يجعلنا من أهل الله يطيب به